بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور کر دوں۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیالات آتے ہیں، اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسے کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنے روز مرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے رہتے ہیں، اور کبھی غربت کی حالت ہم کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی خیالات میں نمازی گم ہوتا ہے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز روزے حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہیں جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جنسی خواہشات پر تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے کہ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح کیا جائے؟ آئیے پہلے ہم احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے آ کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سے کچھ لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس جملہ یعنی ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور وہ کیسا ہے، اور کس چیز سے بنا ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی باتیں ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے کہ تم اس وسوسوں کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہوں، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب العالمین سے دور کرنے میں
ہمیشہ سے ہی کوشش میں لگا ہوا ہے اور قیامت تک شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہی ہوگی یہ انسان رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو مان لے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیطان کے جال کو وسوسے کی حد تک ہی محدود کر دیا ہے۔ اس سے آگے شیطان کو بڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا ہے اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دل میں وسوسوں کا پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالی مومن کو نیک کام کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں اور وہ سوتے اٹھتے لیٹتے، گھر سے باہر جاتے، گھر میں داخل ہوتے، شریعت کے خلاف وسوسوں میں رہتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیالات لاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے کہ یہ مومن میرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ ہم کو 5 وقت کی نماز با جماعت قائم کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرنی چاہیے، عمرہ حج اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہ واحد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کو حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈالتا۔ پیارے دوستو ایک دفعہ ایک شخص حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حرام
کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کیا کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفورو یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لو گے تو تم کو برے خیالات آنے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے مدرجہ ذیل اعمال کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ ان 4 کلمات کا کثرت سے ورد کریں گے تو شیطانی شکوک و وسوسے دور ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل سے تمام وسوسوں کو دور فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔